سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی ضرور خیال رکھا کریں کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز جنوری سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام دسمبر پہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا اختتام ذی الحج پہ ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ جبل استقامت اور رسول اللہ کے دین کا بہت بڑا سپاہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر کا نام صرف کام نہیں، حضرت عمر کا نام انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کا نام کفر کے ایوانوں میں جبر، ظلم، شرک کی وادیوں میں جب حضرت عمر کا نام بھی لیا جائے تو بے ایمان کانپنا شروع ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر معمولی شخص نہیں، معمولی آدمی نہیں۔ کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں، ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں، دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ۔ سارے صحابہ در رسالت مآب پہ خود آئے۔ یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا، کہا اے اللہ یہ مجھے دے دے، اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں، کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے، آ کے مرید ہوتا ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا، یہ کبھی آ جائے نا، میرا بن جائے، اس کو مراد کہتے ہیں۔ حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں، حضور کی مراد ہے۔ اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور کیسے دعا مانگی؟ اور یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں نا، حضور کی دعا عام ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا اے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے، میں کرنے آیا ہوں، مجھے عمر دے دے، عمر دے دے۔ حضور نے مانگ کے لیا۔ اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے، میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہیں، سارا دن جناب عمر کی باتیں، سارا دن، اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے صلی اللہ، تو جاگ کے بیٹھے، خوش ہو کے بیٹھے۔ ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا، بابے اللہ کیتا ساؤن بھادروں اسو کتا تے منڈے جنوری فروری، تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئیں۔ یکم محرم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن۔ یہ شہادت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھٹی کرتی پھرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں، الیکشن ہو گیا تو چھٹی، فلاں جگہ پہ تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھٹی، فلاں جگہ یہ ہو گیا تو چھٹی، یہاں تک کہ فلاں وزیر صاحب فلاں علاقے میں آئیں گے تو سارے علاقے کو چھٹی۔ اور اب تو اس سے بڑا حال ہونے لگا ہے، اگر جن لوگوں کی سندھ میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھٹی، اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھٹی۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے، اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کیا کرو،
اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کرو جناب عمر کے دن، اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق اعظم جی کے گئے ہیں۔ عزت اور وقار کی زندگی، جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی، حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے، رعایا کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں، انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران۔ میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے؟ میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے، پیدل ہی۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے، عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے۔ اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں، ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے، گھر پہننے کی علیحدہ ہے، شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا، اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا، اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں ہے، بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر، لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس دن عمر نہیں رہے گا۔ تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں، میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں۔ کون جی؟ میں بڑا ماڑا۔ اچھا جناب کیا کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں، سویرے کیا پہننا ہے شام کیا پہننا ہے، 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے، اور تو غریب ہے، تو بہت بڑا غریب ہے۔ اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، غربت تو دل کی ہوتی ہے۔ تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا۔ امیر تو عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے، تو رستے میں جو ملا کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لو۔ فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے، کوئی حرج نہیں، اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی سیرت میں پیدا ہو، کردار میں پیدا ہو، وہ والا نقص بتانا، یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے۔ ننگے پاؤں گئے، پاؤں دھوئے، نماز پڑھائی، لوٹ آئے۔ او بھائی یہاں تو ہمارا بناؤ سنگار اترنا، جتنی توجہ کپڑوں کی طرف ہے اتنی توجہ کبھی ہماری علم کی طرف ہوتی نا، جتنا ذوق شوق ہمارا بناؤ سنگار کی جانب ہے، اتنا بناؤ سنگار کبھی ہمارا اخلاقیات کی جانب ہوتا تو معاملات بڑی حد تک سنورے ہوئے ہوتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی زندگی کو ترتیب دیا، ایک دن بھی خلافت نہیں مانگی اللہ سے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا۔ کس کے رستے میں؟ بولے سارے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی، قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ یقین کریں اگر پرواہ شروع ہو جائے نا تو دین کا کام ختم ہو جائے، نہ کوئی تقریر کرے، نہ کوئی تدریس کرے، نہ کوئی پیری مریدی کرے، ختم ہو جائے اگر باتوں کی پرواہ ہو۔ لیکن وہ پرواہ، حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ، اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا، اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا، عمر شہید بھی ہوگا۔ یہ میں نے 3 باتیں خواب میں دیکھی۔ فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی، وہ خلیفہ تھے۔ وہ کہنے لگے ٹھہر جا، میں عمر کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے دوبارہ سنانا، اس کے سامنے۔ فرماتے ہیں میں نے بلایا
हजरत उमर फारूक को आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ। का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते। दूसरा, आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो, कहने दो। यार यहां तो लोग डींगे मारते हैं, यहां तो लोग दावे करते हैं, मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता। ये तो बड़के मारने का दौर है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूं, सुस्त आदमी हूं, मैं तो इतना काम ही नहीं करता। तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह, ओ भाई यहां तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये जो प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली नी टोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही हो। मैं अक्सर सोचता हूं हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हाज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا، رونے لگے۔ لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میں اونٹ چراتا تھا، 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، دیکھو رسول اللہ کی شان، آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے۔ ساری نظریے سے پیار۔ یار پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ آپ جس آدمی کی 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے اس کو پوچھیں سب سے غریب، آپ کو وہی نظر آئے گا۔ وہ کہے گا میں ٹائٹ ہوں، حالات بڑے۔ میں کئی باری پوچھے انہوں نے، میں کہے تو ترجمہ بھی 10 چھڑوں کی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، اور ٹائٹ حالات کون سے ہوتے ہیں جی؟ جس آدمی کا کروڑوں میں کاروبار ہے نا، اس کو آپ چھیڑے وہ رونے لگ جائے گا، رونے۔ تو کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں کرائے کا مکان ہے، ان سے پوچھیں صاحب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں جتنی اللہ نے شان والی زندگی ہمیں عطا کی ہے کسی کو نہیں دی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے خوشی بھی یہی ہے اور غم بھی یہی ہے، اندر سے خوشی ہے، اندر سے ہی۔ تُو نے اگر راضی رہنا ہے تو ادھر سے رہنا ہے، ناراض رہنا ہے تو بس اپنے آپ کو خوش رکھے گا تو ہو جائے گا۔ سارے صحابہ مل کے آئے، کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہراً غربت تھی، ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی، اب تو بڑا مال ہے، عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے۔ ملکوں کے سفیر آتے، عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ عمر کو مشورہ دو، طے ہو گئی بات۔ سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شیر کی مونچھ کو ہاتھ کون لگائے گا؟ کہنا کس نے ہے؟ بندہ بھی تو ڈھونڈو نا۔ نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے، کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیا کرتے دیکھا وہ شیر خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی علی کہیں گے۔ اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو کہا علی سے کہو۔ جناب علی شیر خدا کو بلایا، کس کام کے لیے جی؟ اللہ اکبر۔ یہ ذرا آپ نے اس دور پہ اس بات کو ذرا کہا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں، ایک کرتا نیا پہن لے، سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے۔ حضرت علی کو بلایا، آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا، کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں، جلال میں بھی تو سن، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے سید عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ مومنوں کی ماں ہیں، عمر ٹالے گا نہیں۔ اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں، وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی عرض نہیں۔ اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں۔ جناب عائشہ نے پیغام بھیجا، جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے تو 20 لوگ بیٹھے تھے، عمر کانپتے ہوئے اٹھے، کانپتے دوڑے۔ حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے۔ کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے ہو، کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں، جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی، اگر حرام ہے تو بتاؤ۔ کہا نہیں اماں جی حلال ہی ہے۔ تو فرمایا پھر اتنے سفیر آتے ہیں مشیر آتے ہیں، اب تو مال غنیمت بڑا آتا ہے، ڈھیر لگ جاتے ہیں مسجد میں، تو چل ایک نیا کرتا تم بھی پہن لیا کرو، اور آپ نیا کرتا پہنو گے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر۔ تو صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے۔ اماں جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے، گردن جھک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے، رو پڑے، کہنے لگے پاک محبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہو میں حاضر ہوں، پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے، اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں۔ جناب عائشہ کہتے ہیں عمر روئے تو میں زیادہ روئی، میرا پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے۔ میں نے کہا عمر آپ جائیے۔ عمر یوں نکلے تو جو صحابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے، سارے آ گئے۔ کہا اماں جی کیا بناؤ؟ فرمایا بھائی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔
عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ یار ایسی عاجزی، ایسا رنگ، ایسا انداز، ایسا طرز حیات، ایسی زندگی. اولاد کے معاملے میں لوگ بزدل ہو جاتے ہیں، بزدل. پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا، وہاں سے کمائی کر کے لایا، تجارت کرنے گیا، لاکھوں کا مال. کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا باہر سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے، کہاں سے لایا، کتنے ملے، کیوں آئے؟ کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے؟ ابا تو کہتا ہے لا صحیح، اور تعریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے. کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اماں کی ذمہ داری ہے. پھر کہتا ہے بیماری کیسے آ گئی، پریشانی کیسے آ گئی؟ تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لایا تو جناب عمر نے بلایا، فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی، تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا، اتنی کمائی کیسے ہو گئی؟ اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب، کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر، آپ کے دوست، انہوں نے میری مدد کی ہے. فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میری کی. فرمایا تیری کیوں کی؟ تیری کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہیں. فرمایا چپ کر، حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے، میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے. فرمایا خاموش ہو جا، باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی. فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی، اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی، اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے. فرمایا آدھا مال تیرا ہے، آدھا مال غنیمت کا ہے، مال خزانہ کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے، لہذا رکھ ادھر. یہاں کہتے ہیں کدھر سے آیا، کیسے آیا، کون سا حساب دیں، کیا کریں؟ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے. ایک جنگ سے نا خوشبو آئی، خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے، وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی. جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا، گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے، چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو، مرد بھی لگاتے تھے. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا، آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی تھی. حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ، میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ خوشبو تول تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی. تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی، میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے حصہ برابر. آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے، فلانی بی بی بانٹے گی. کہا حضور میں نے بھی بانٹنی ہے، میرے پہ کچھ حق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھ، تو خوشبو دے دے، کوئی اور بانٹے گی. خاتون خانہ تھی نا، کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئیں. حضرت عمر فرمانے لگے جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی، تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی. اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی، تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی، تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی، وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا، تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو، لہذا کسی اور کو بانٹنے دے. زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، تیری زوجہ ہونے کی برکت سے. بھائی یہ معیار رکھا، خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی، اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 22 لاکھ، اور کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈھیلا لے کے سو گئے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 غلام ساتھ بیٹھے تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی، تھوڑا سا سرکہ، تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے. فرمایا کوئی حرج نہیں، روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں، 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں.
ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے. اس نے پوچھا عمر کدھر ہے؟ تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے. اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں, ایک روٹی بانٹ بانٹ کے کھا رہے ہیں, لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی. کہا 3 غلام تو کوئی نہیں, وہاں 2 ہی تھے, تیسرے تو امیر المومنین تھے. اس نے کہا نہیں نہیں 3 غلام ہیں, کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے ہیں, بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہیں, تیسرے کے تو زیادہ ماڑے ہیں. کپڑے بھی ایک طرح کے, کھانا پینا بھی ایک طرح کا, اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی ہے, لہذا کوئی فرق نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا, اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ, اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا. یہ مقام غور ہے, مقام غور. 10 محرم کو لوگ دیگے پکائیں گے نا, نہیں پکانی ہے؟ کوئی بول دے نہیں, ہاں نہ نہیں کر دے. پروگرام بدلیا تو نہیں دی عید کی کہ وہی کام شروع ہوا ہے لات ٹائٹ ہونے والا. کیوں جی, پکڑی ہے نا دیکھیں 10 محرم کو انشاءاللہ تعالی. ہم بھی پکائیں گے انشاءاللہ, یہاں بھی پروگرام ہوگا. تو 10 محرم کو جو دیگ پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 محرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے. اگر امام حسن حسین کے نام کی دیگیں پکے تو جو امام حسن حسین سے پیار کرنے والے ہیں, جو امام حسن حسین سے, ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا. ہم لوگ بات کا ایک پہلو دیکھتے ہیں, دوسرا نہیں دیکھتے. حضرت امام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا, اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا. فرمایا شہید ہے, خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے, خود میرا عمر شہید ہے. تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے, اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور اہل بیت نبو, یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں, آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اہل بیت کا پیار, سن لو کان کھول کے, اہل بیت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے. اہل بیت نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کس نے سکھائی ہے؟ بول کے بتائیے. حضرت عمر نے. اہل بیت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے بول کر کے سکھایا ہے. بھائی یاد رکھیں, کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے, طاقت ہی نہیں تھی. کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے, جرأت ہی نہیں کرتے تھے حضرت. اور ہمارے تو تعلقات بڑے ہیں نا غیروں سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا منشی عیسائی تھا, وہ کاتب کہتے تھے وہ لوگ, میرا حساب کتاب عیسائی تھا. تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہ سارا حساب کتاب لین دین کے حضرت عمر کو دکھایا تو فرمانے لگے جس نے لکھے ہیں اس کو بلاؤ. کہنے لگے ضرور مسجد نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کہنے لگے وہ عیسائی ہے. کہتے ہیں حضرت عمر جلال میں آ گئے. آپ فرمانے لگے جنہیں رب دور کرتا ہے تم کیوں قریب کرتے ہو؟ جنہیں اللہ دور کرتا ہے. فرمایا تم غیروں کو اگر عہدے دو گے تو اپنوں کا کیا بنے گا؟ اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا. یہ سوچ ہے جو آج برما کے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے. کہا اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا. ہم نے غیروں کو عہدے دیے تو دیکھا نا اپنے کس طرح کاٹے جا رہے ہیں. غیروں کو جو عہدے دے دیے جرانے سارے غیروں سے. روز دعویٰ ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے, چین ہمارا دوست ہے. او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے, چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا. اس کو کہو نا اس حکومت پہ دباؤ ڈالے. لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو عہدے دیے تو اپنے پس گئے. حضرت عمر کہتے تھے ذمی کا ہم ادب کریں گے, ذمی کافر کا ہم, ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے, بدامنی نہ پھیلائے. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے, تو حضرت عمر کو نظر آ گیا. فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا, بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں. حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا, کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے. حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے. فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو. کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا, بوڑھا ہو گیا بیچارہ, بھیک مانگنے پہ مجبور ہے, ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے, اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا, وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. یہ مزاج, یہ نہیں کہ کافر. حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا, جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں,
کوئی مندر کوئی گرجا ضائع نہیں کرنا. اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے, پر بے ایمانو ظالموں بدذاتوں تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے, تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو. یہ جہاں بستے ہیں جہاں رہتے ہیں انہیں وہاں جینے کا موقع دو, انہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا موقع دو, انہیں بھی قرآن پڑھنے کا موقع دو, انہیں بھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع دو. ہمارے ملک میں عیسائی اپنی مرضی سے کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں. یہاں تو چینل چلائے ہیں عیسائیوں نے. کسی مذہبی جماعت نے کبھی جلوس نکالا ہے کہ عیسائیوں کا چینل بند کرو؟ بولے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کتنے ظلم کی بات ہے. ہم جب غیر کو اتنا تحفظ دیتے ہیں, اتنا تحفظ دیتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے مجھے 20 لوگوں نے عید پہ ٹیلی فون کیے کہ عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دے لیں, مجبور ہیں جی, دروازے پہ آ گئے ہیں, ہمارے کام کاج کرتے ہیں. 20 لوگ, عام آدمی کے دل میں ان کا اتنا جذبہ ہے, وہ مسائل کا بیان کرنا ایک علیحدہ بات, لیکن ہمارے دل کافر کے حق میں بھی نرم ہو جاتے ہیں. تم کس قدر زیادہ بے ایمان ہو اور کفر کس قدر زیادہ ذلیل ہو گیا ہے کہ مسلمان کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں. اور اس سے بڑے ذلیل وہ ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں. وہ کسی عرب ملک کے حکمران ہو یا کسی اور جگہ کے, وہ بڑے ذلیل ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں, جو برما کی بچیوں کے قتل پر اپنی حکومتیں چمکا رہے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی. اس قدر مسلمان تڑپا ہے, لیکن ان بے غیرتوں کو ذرا ہوش نہیں آئی. اور یہ ان کے کماش, ان کے دلال جو ہر جگہ ان کی سپورٹ کر کے اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں, بے ایمانوں کو پتہ نہیں کہ کب ان پر اللہ کا عذاب اترے گا اور کس طرح ان کے پرخشے اڑیں گے. تمہیں اپنی ذلت اور رسوائی نظر نہیں آ رہی کہ زمین کس طرح تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے؟ اس سے زیادہ اور تمہاری رسوائی کیا ہوگی؟ ڈرو اللہ سے. اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے. ان بطش ربک لشدید, میرا رب کہتا ہے قیامت تو قائم ہونے دے. اتنا سخت تیرے رب کی پکڑ ہے, اتنی کسی دوسرے کی ہو سکتی؟ یاد رکھیں اور تھوڑا احتیاط کریں. ہم سب لوگ بھی, جو ہم لوگ آدھی زبان بول کے بھی ان کی سپورٹ کرتے ہیں, اب شرم آنی چاہیے ہمیں ان حکومتوں کی سپورٹ کرتے جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر حکومتیں قائم کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. بہرحال بات دور نکل جائے گی اور میں اپنے مضمون پہ رہتا ہوں. اہل بیت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جناب عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن ملنے, آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار ڈاڈا ہونا اپنی جگہ پہ, عشق ہونا اپنی جگہ پہ, انسان کا باوقار ہونا اپنی جگہ. جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے, اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ. ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرا تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں, اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں, اگر آیا ہے سامنے غسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں. لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے, اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں, تو پھر فاروق اعظم سے جیسا محب کوئی نہیں, پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں. اندر بیٹھے ہیں جناب عمر, اندر تنہائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے, میٹنگیں جاری ہیں. آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر. ابا جی ملنا ہے, بات ٹھہرو بات کر رہا ہوں, کوئی نہ اندر آئے. صاحب زیادہ باہر کھڑا ہے. تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ گئے. کون آئے؟ آپ کو جو ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے, وہ سردار ہیں جنتی. کون آئے؟ سارے بولیے امام حسن. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب کرانا. امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا. کہا امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے. کہنے لگے وہ اندر بیٹھے, کچھ میٹنگ ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا کوئی اندر نہ آئے, لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. آپ جانا چاہیں تو, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں, اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی, میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے. یہ بات کہہ کہ امام حسن چلے گئے. یار اتنی بڑی بات نہیں تھی, اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے ہیں, کوئی غرض نہیں یار میں ٹھہر کے آ جاؤں گا. کوئی بڑی بات نہیں تھی, دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی, پر بات بہت بڑی تھی اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں, یہ حسن ابن علی ہے.
یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر. حضرت عمر باہر نکلے, عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے. تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا. وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں ظہر میں مل لوں گا. حضرت عمر رونے لگے, فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا. پھر مسجد نہیں گئے, سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی. امام حسن باہر آئے, کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, اور منع بھی کیا تھا آپ نے تو میں زور میں مل لیتا. حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی. جوش جذبات میں کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے. میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار. او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے, اسلام کی اتھارٹی. یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے. یہودی بول اٹھا, کافر بول اٹھا. اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا. 6 مہینے. اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا, اللہ بخاری پڑھیے نا, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اللہ بسترے کی موت نہ دینا شہادت کی دینا. عمر شہید ہوئے, مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے, اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے. مولا علی, جناب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی, اور حضرت علی کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے, پلٹ کے دیکھو تو صحیح, تم پتہ نہیں یہ کون گیا ہے. کہ حضور کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے, اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا؟ کون اس کے جگر راہ وفا میں؟ میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت علی حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کی عمر کر کے گیا. میرے بھائی بطل عزیز, بطل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے. عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا قرضہ اتار دے, میری قبر پہ بوجھ نہ رہے, اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا, وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا. ان کا پیار آپس میں اتنا, اور تو اختلاف ثابت کر رہا ہے. 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے, اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا, حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو. اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اماں عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے. ایک قبر کی جگہ ہے اماں جی نے اپنے لیے رکھی ہے, بخاری ہے بخاری. حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے, کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے, حالت بڑی پریشانی والی ہے. وہ کہتے ہیں اگر اماں اجازت دیں. سید عائشہ رو پڑی, فرمانے لگی کہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا, پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا. اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے گا, جاؤ میں نے جگہ دی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب شیدہ شکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام, اس خدا دوست حضرت پہ. آپ یقین کریں
منبر پہ بیٹھا ہوں، حضرت عمر کا جب نام لیتا ہوں تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی زندگی جب پڑھتا ہوں تو لگتا ہے خدایا ایسے شخص بھی دنیا میں آئے، ایسے لوگ۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحج کو زخم لگا تھا، قاتلانہ حملہ آپ پر کیا گیا تھا، اور 1 محرم الحرام کو اسلام کے اس بطل جلیل، اس قائد، اس لیڈر اور دنیا اسلام پر اپنی سیرت کے انمٹ نقوش چھوڑنے والے اس خوبصورت انسان نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ابن الوقت نہیں ہوتے، ابو الوقت ہوتے، جو وقت کے مطابق نہیں بدلتے بلکہ وقت کو اپنے مطابق بدل دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ دین ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، ان کا چلنا پھرنا دین تھا، ان کا ہنسنا اور رونا دین تھا۔ انہیں علم الیقین سے لے کر عین الیقین تک ایک خاص مقام اللہ نے عطا کر دیا تھا، تو بس پھر یہ سمجھ گئے تھے کہ دین ہی زندگی ہے، دین ہی روح ہے، اور دین ہی ہماری اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو میں نے قمیضیں پہنے ہوئے دیکھا، کچھ کی قمیضیں ناف تک تھیں، کچھ کی پیٹ تک تھیں، اور کچھ کی گھٹنوں تک تھیں۔ عمر میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے، تمہاری قمیض تو پیروں سے ٹکرا رہی تھی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے حضور خواب کوئی دیکھتا ہے، تعبیر کوئی بتاتا ہے، پر یہاں کمال یہ ہے کہ خواب بھی آپ نے بتایا ہے، تعبیر بھی آپ ہی بتائیں گے۔ حضور پھر بتا دیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین ناف تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پیٹ تک، اور عمر تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، تو سارا ہی دیندار ہے، سارا ہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل ہیں، ایک ہیرو ہیں۔ ان کی زندگی کے درجنوں پہلو ہیں، ہر سال ہم ایک پہلو بیان کر دیتے ہیں، کبھی عدل و انصاف پہ بات کر لیتے ہیں، کبھی نظام حکومت پر۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو آج بھی ہماری گفتگو کا عنوان رہے گا، پر حضرت عمر کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سارے نبیوں میں شان حضور کو عطا فرمائی، اسی طرح تمام نبیوں کے حواریوں میں سب سے زیادہ شان حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ ہماری ساری نصیحتیں باہر والوں کے لیے، باہر ہمیں بہت بڑا لیکچر بھی دینا پڑے تو چلتا ہے، بہت بڑی داستان سرائی بھی کرنی پڑے تو چلتی ہے۔ سٹیٹس اور معیار یہ ہے کہ سارا کچھ باہر والوں کے لیے، اور گھر کے وہ پھول جن کی آبیاری بھی ہم نے کرنی تھی، کچھ جڑی بوٹیاں اور گائیں تو وہ کاٹنی بھی ہم نے خود تھی، دھوپ اور چھاؤں کا خیال بھی ہم نے رکھنا تھا، وہاں ہماری نظر نہیں ہوتی۔ پڑوسی کے بچے کیا کر رہے ہیں یہ سارا پتہ ہوتا ہے، اور میرے گھر میں کیا گل کھل رہے ہیں اس کی مجھے خبر نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو،
اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے منع کرو۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں ٹھیک، یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا۔ اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے کہ اس کو سمجھا لیں تو پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں۔ گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی، میں کہا کرتا ہوں کہ باہر لیکچر چلتا ہے گھر میں عمل چلتا ہے، لیکچر باہر چلتا ہے گھر کے اندر عمل چلے گا۔ باہر تو آپ نے کہہ دیا نماز پڑھا کرو، ختم ہو گئی بات، لیکن گھر میں بچے نماز تب پڑھیں گے جب ان کے والد نماز پڑھیں گے۔ گھر میں کہہ دیا پردہ کرو، پر گھر میں بچیاں پردہ تب کریں گی جب ان کی اماں پردہ کرے گی۔ گھر کے اندر عمل چلتا ہے، باہر تو چلو بات بھی چل جاتی ہے۔ تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی۔ اتنا سخت احتساب کرتے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے تھے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ کا پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول، باقی سارے دووں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا۔ ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے، ذاتی۔ آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے۔ 2 کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے
اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہے، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، تو اتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، تو یہ گئے تجارت کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے۔ جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر دوں، یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں، گھر والے۔ اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں کو، چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ باہر سے نہیں آتی۔ تو کوئی شہزادہ ہے، تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی، یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں، یہ ابا سوچ دیتا ہے۔ اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے۔ ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے، امیر المومنین کے۔ لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے، سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ تو حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا۔ وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا، اس طرح کرو، جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی، وہ رکھ لو، اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا، ڈبل سزا دوں گا، مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا، تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بھائی کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں، اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں۔ ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے، اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا۔ بھائی ہمارا مزاج نہیں، بچہ جب لے کے آتا ہے 2 لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا گھر سے اسے؟ یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند
نہیں کرتے. جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے, سیلاب آتا ہے, تو ہمیں ہوش آتی ہے. حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی, کڑی نگرانی. زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر, نفلی نمازیں زیادہ کیوں بھلا؟ میرے صاحب مجھے حکم دیتے تھے کہ فرض نماز کے علاوہ نمازیں گھر میں پڑھنا, بچوں کو عادت پڑے گی, ذوق پیدا ہوگا, ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں 5 وقت کوئی اور کام بھی ہوتا ہے. بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا, اسے پتہ کوئی نہیں سجدہ کیا ہے. لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لیں نا, میں اکثر کہتا ہوں جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا, وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں, تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا. تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں. آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم, اب میری مرضی والا چلے گا. تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے. آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں. یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے. بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے, تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا, حضرت عمر کی ایک بیوہ سے. جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں, نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں, میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا. کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے, کیا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی, میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے, وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے, وہ رویا کیسے کرتے تھے, استغفار کا طریقہ کیا, کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے. اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا, میں روشنی دیکھتا تھا, ایک معیار دیکھتا تھا. نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو, تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے ہیں. بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے, وہ مزاج دیکھیں نا, ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے, ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے, نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں. صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے, ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے, وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا, وہاں نماز پڑھی جاتی تھی, عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھی. ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے, اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں, اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا. ہر چیز آ گئی, پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے, کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے. اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا, اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں. وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے. جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی, گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ بھی بڑی دیدنی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا تھا, تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے. ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا. ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے, اللہ خیر کرے. اور خیر معیار بدلتا ہے, جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے, وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی, اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے. وہ قرضہ نہیں اٹھاتے, ان کو کیا ملتا ہے, یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے, واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے, اس کا نام بدل کے نا
انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا مال غنیمت کی صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا. تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے. وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے. یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے. گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے. گھر کے اندر ہی. اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے. ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی، حکومت تو ہماری رہے گی نا. ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت. یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے. تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا. تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تم نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا. میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا. میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا. اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے، اس کے ساتھ یہ رہنا. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے. اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین، اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا. ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا. کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی. اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا. کس چکر میں ہے؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے. میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے. فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں. یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا. اب یقین کریں ہمارا آزما خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو. میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں. چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، کادی بلے. مجھے پوچھ لو، مجھے جان لو، میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے. جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے؟ فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو، فلانے تو کمزور بندے یہ کام کرتے. حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں. اتنا تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی. اب تو موبائل ہے نا، ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک ایک منٹ کی فوٹو لیں آپ، رپورٹ تو دور رہ گئی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی۔ اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں۔ کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے 1 دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا، حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا۔ جب اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہا حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار۔ تو نے اچھا کیا، تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا۔